انسان کو زندگی کے مختلف مراحل گزارنے کے لیے نظام الاوقات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ کیلنڈر کے بغیر، نظام الاوقات کے بغیر انسان اپنی زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے گزارنا مشکل ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ سیکنڈ سے منٹ، اور پھر منٹ سے گھنٹے، اور پھر گھنٹوں سے دن رات، اور پھر دن رات سے مہینے، اور پھر مہینوں سے سال کا جو ایک وجود اور ایک چین بنتا ہے، ترتیب بنتی ہے، اس کو کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ دنیا پہ اس وقت جو معروف کیلنڈر ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے۔ شمسی کیلنڈر سورج کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، اور شمسی کیلنڈر کے اندر جس کا پہلا ماہ جنوری ہے اور آخری ماہ دسمبر کہلاتا ہے۔ شمسی اور سورج کے کیلنڈر میں رات کو 12 بجے کے وقت تاریخ تبدیل ہوتی ہے، جبکہ قمری کیلنڈر، چاند کا کیلنڈر، جس کا پہلا ماہ محرم الحرام اور آخری ماہ مقدس ذوالحج شریف کہلاتا ہے، قمری کیلنڈر کے اندر سورج کے غروب ہوتے ہی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، دن پہلا گزر گیا اور ختم ہو جاتا ہے، اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو معروف کیلنڈر اس وقت دنیا پر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر قمری کیلنڈر کا استعمال ہوتا تھا، لیکن کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے تو تھے، لیکن کوئی باقاعدہ کیلنڈر اور باقاعدہ ڈیٹ اور تاریخ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی جوں کا توں سلسلہ چلتا رہا، ایون کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس زندگی وہ بھی اسی انداز میں چلتی رہی۔ باقاعدہ کوئی کیلنڈر نہیں ترتیب دیا گیا، یہاں تک کہ 2.25 سال صدیق اکبر کی خلافت کا وقت بھی ایسے ہی گزرا، اور 4 سے 5 سال عمر بن خطاب کی خلافت کا وقت بھی اسی ترتیب سے گزرا۔ آپ کو کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس نے مجبور کیا کہ ایک باقاعدہ کیلنڈر ہونا چاہیے اور باقاعدہ نظام الاوقات ہونا چاہیے، ٹیبل ہونا چاہیے۔ گورنروں کو جو آپ کی سلطنت کے تھے ان کو آپ خط لکھتے تھے تو مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ ان خطوط کے اوپر ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی تھی، ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کس گورنر کو کون سا خط کب بھیجا ہے، پہلے کون سا آیا، بعد میں کون سا آیا۔ جب معاملات حکومت میں وسعت آئی تو پھر ان چیزوں کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بلایا اور فرمایا ایک کیلنڈر بنایا جائے باقاعدہ طور پر حکومتی لیول پر، اور اس کو کس طرح بنایا جائے مشورہ دو۔ کسی نے کہا کیلنڈر کا آغاز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے دن سے شروع کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی جو ڈیٹ ہے اس سے اس سن کا اور کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 3، مشورہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ڈیٹ ہے اس سے آغاز کیا جائے کیلنڈر اور سن کا۔ اور چوتھا مشورہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات اور وصال کی ڈیٹ ہے اس سے جو ہے وہ سال اور ہجری اور سن اور کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔
وہ تفصیل ہے، پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ باقی تینوں مشورے ریجیکٹ کیے گئے اور ان کو مرجو قرار دیا گیا۔ جو تیسرا مشورہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت فرمائی، اس ڈیٹ سے جو ہے وہ کیلنڈر کو ترتیب دیا جائے اور سن ہجری کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ حکومتی طور پر اس کے آرڈر جاری فرمایا اور اس کو پاس فرمایا۔ تب سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی ڈیٹ سے لے کر آج تک جو ہے وہ 1445 سال گزر چکے ہیں، اور یہ 45واں سال جا رہا ہے، جس کے پہلے مہینے کا آج دوسرا دن ہے، اور جس کو ہجری کیلنڈر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتب کے اندر دیکھا ہوگا، اردو کتب میں، عربی کتب میں، کہ جہاں قمری کیلنڈر کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو آخر میں 2 چشموں والی ہے ڈالی ہوتی ہے، 2 آنکھوں والی ہے لکھی ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجری۔ یعنی یہ 1445، 43، 44 یہ ہجری کیلنڈر ہے تو قمری، لیکن ہجری کیلنڈر مطلب اس کی بنیاد ہجرت مدینہ کی ڈیٹ پر رکھی گئی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اسی کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مسلمان نے اگر کوئی اکثر دینی احکام جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اس میں شمسی کیلنڈر کو نہیں دیکھنا، قمری کیلنڈر کو دیکھا جاتا ہے۔ اکثر دینی احکام، نماز ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، روزہ ہے وہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو جنوری فروری کے حساب سے نہیں دیکھنا، اس کو آپ نے جو ہے وہ قمری کیلنڈر محرم سفر کے حساب سے دیکھنا ہے۔ حج بھی اسی طرح ہے، اکثر دینی احکام قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ میں یہ اس بات پر کیوں زور دے رہا ہوں؟ مجھے مشاہدہ کرنا کا اتفاق ہوا ہے معاشرے کے اندر، غلط فہمی میں یا عدم توجہی اور عدم علم کی وجہ سے مسلمان زیادہ تر دینی معاملات میں قمری کیلنڈر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جنوری فروری اور شمسی کیلنڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو عورت طلاق یافتہ ہوتی ہے یا بیوہ ویڈو ہوتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس پر عدت گزارنا ہوتا ہے۔ جو مختلف عدتیں ہیں، طلاق یافتہ کی جو ہے وہ عدت اور ہے، اور بیوہ خاتون کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ طلاق یافتہ عورت اگر جوان ہے تو اس کی عدت 3 مینسز ہیں، اگر وہ بوڑھی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں، 3 مینسز نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف عدتیں ہیں۔ یہ 3 مہینے، 3 مینسز، 4 مہینے 10 دن جو ایک خاتون کی عدت ہوتی ہے، یہ جنوری فروری کے حساب سے نہیں، خدا رہا، جنوری فروری کے حساب سے نہیں۔ میں نے معاشرے میں جنوری فروری اور شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے لوگوں کو یہ گزارتے دیکھا ہے، نہیں، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے اس پر عمل کریں گے تو بہت بڑا لکیونہ اور بلنڈر ہوگا، جس کے حوالے سے میں پہلے بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو لہذا دینی احکام میں جو کہ شریعت کے ہیں، ان میں قمری کیلنڈر کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ قمری کیلنڈر میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ہماری زندگیوں کا جو ہے وہ 1445واں سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کا پہلا ماہ آج دوسرا دن ہے۔ محرم الحرام، حرام کا معنی ہوتا ہے حرمت، عزت، احترام۔ مسجد الحرام کہتے ہیں نا، بیت الحرام، عزت والا گھر، عزت والی مسجد۔ محرم الحرام کا معنی ہے حرمت اور عزت والا مہینہ۔ اس ماہ کا جو پہلا ماہ قرار دیا گیا ہے یہ محرم الحرام، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ المحرم، محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عزت اور شرافت کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے۔ اور ویسے بھی میں کئی خطبوں میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 5 عشرے ایسے ہیں
جو اللہ کو زیادہ محترم ہیں، 3 اشرے رمضان المبارک کے، اور 1 اشرہ ذوالحج کا پہلا، اور 5ویں نمبر پر محرم کا پہلا اشرہ۔ یہ 5 اشرے خصوصاً، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، وہ بھی خصوصاً یہ بڑے عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک، بڑے احترام والے ہیں۔ اور اگر آپ اس بات کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں اگر دیکھنا چاہیں تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عِدَّةَ شُهُورٍ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں موجود ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لکھی ہوئی ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت کا احساس دلا کے 12 میں سے خصوصاً 4 کا اللہ آگے ایک حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو 12 مہینے میں عموماً اور ان 4 مہینے میں خصوصاً تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو تمہاری آخرت کا نقصان اور اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، آخرت کی نقصان والا کام، خصوصاً ان 4 مہینوں میں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، خصوصاً ان 4 مہینوں۔ امام ابو بکر جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو شخص ان 4 مہینوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ اس کی برکت سے سارا سال اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، سارا سال اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ خصوصاً ان 4 مہینوں کا آپ نے جو ہے وہ لحاظ کرنا ہے۔ ہمارا ایک خود ساختہ مزاج ہے، اور شہوت اور خواہشات کی پوجا پر مبنی اپنا ایک دین ہے۔ محرم آتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ گانا نہیں سن رہے، گانا نہیں چلا رہے، سانگ نہیں سن رہے، فلم نہیں سن رہے، دیکھ رہے کہ جی محرم کا بڑا احترام ہے، بے شک کرنا چاہیے احترام۔ کیا محرم سے بڑھ کر محرم کے خالق کا احترام نہیں ہے؟ محرم کا زیادہ احترام ہے یا محرم الحرام کے خالق کا زیادہ احترام ہے؟ بھلا مجھے کوئی قرآن کی وہ آیت بھی تو دکھاؤ، یا حدیث کا کوئی وہ جملہ بھی تو دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ محرم کا احترام کرتے ہوئے گناہ کا کام نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ باقی جو مرضی کرتے رہنا۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، اس سے آگے پیچھے پکڑ لینا۔ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسا حکم ہے شریعت کا کہ تم نے محرم میں گانے نہیں چلانے اور آگے پیچھے جو ہے وہ ڈٹ کے سننے اور سارا کچھ کرنا ہے؟ یہ خود ساختہ دین اور مزاج ہے۔ محرم آتا ہے تو پھر ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ربیع الاول آتا ہے تو پھر جو ہے وہ لنگر، میلاد، نعتیں اور سارا، اور باقی سارا سال ہمارے کام ابو جہل والے ہوتے ہیں اور ہمارے کام یزید والے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں معذرت کے ساتھ، ایسا مزاج اور ایسا دین اور ایسا مسلمان ہونا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اس کے جو ہے وہ رسول کو پسند ہے۔ بڑا آسانی کے ساتھ لوگ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ عرس کا کھانا ہے اور یہ تو حرام ہے، میں یہ لنگر نہیں کھاؤں گا، یہ تو میلاد کا لنگر ہے اور یہ کھانا حرام ہے، میں بھئی یہ ڈش نہیں کھاؤں گا، یہ فروٹ نہیں کھاؤں گا، کیوں بھئی یہ تو ختم والا
قمری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا ماہ مبارک ہے۔ اب میں اس تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تمہید کے بعد اصل موضوع آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھے گا۔ میں نے خطبہ جمعہ کا جو موضوع بتایا تھا وہ بتایا تذکیر بایام اللہ۔ یہ ایک قرآنی لفظ ہے، تذکیر بایام اللہ، یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر مجموعی طور پر 5 طرح کے علوم پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر مجموعی طور پر 5 طرح کے علم ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، قرآن پاک کے احکام کا علم، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، علم الاحکام۔ نمبر 2 علم بآلاء اللہ، قرآن پاک میں جو اللہ کی نعمتوں کا، اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، اس کا علم، یہ دوسرا علم ہے۔ تیسرا علم علم التذکیر بالموت، موت کا، حشر و نشر کا، حساب و کتاب کا، قبر اور برزخی معاملات کا علم، یہ تیسرا علم۔ چوتھا علم المناظرہ، قرآن پاک کے اندر بڑی قیمتی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر 4 گروہوں سے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن مباحثہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ 4 گمراہ فرقے، 5واں کوئی نہیں۔ یہود، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرکین، نمبر 4 منافقین۔ ان 4 گروہوں کے خلاف قرآن پاک میں آیات ہیں، صورتیں ہیں، پورے رکوع ہیں۔ قرآن بحث کر رہا ہے، دیکھو تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے، دیکھو تمہارا یہ نظریہ بھی غلط ہے، دیکھو تم جو یہ کرتے ہو یہ بھی غلط ہے، دیکھو تم جو یہ کہتے ہو یہ بھی غلط۔ قرآن بحث کرتا ہے، سمجھاتا ہے، نبی کی زبان سے سمجھاتا ہے، اللہ اپنے کلام کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم المناظرہ، علم المناظرہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، سارا قرآن ان 4 گمراہوں فرقوں کے خلاف بحث کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو دلائل دیتا ہے، لیکن اس قرآن کو ماننے والا اور اس قرآن پر ایمان رکھنے والا، چاہے مبلغ ہے، مفکر ہے، مسلمان ہے، وہ لیکچرار ہے، وہ سکالر ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہود، نصارہ، مشرک اور منافقین کے بارے میں قرآن سے دلائل نہیں دیتا، بحث نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی کے علم، شریعت، دلائل، قرآن، حدیث بس اسی پر ہیں۔ وابیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، رفع یدین، ختم، علم غیب، مناظرہ، اور حاضر ناظر ہیں کہ نہیں، ختم کھانا ہے، جنازے کے بعد دعا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ہاتھ یہاں تک باندھنے ہیں یہاں تک باندھنے ہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ فلانا ہے، اس کے پیچھے نماز حرام ہے، فلاں جگہ پہ جاؤ۔ یہ ہماری ساری باتیں اور دین اس پر دلائل ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کا پورا قرآن صرف 4 فرقوں کے دلائل اور ان کے جو نظریات ہیں ان کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے۔ دیکھو اے یہود و نصارہ، تم جو یہ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، اے کافر، اے منافق، یہ عمل، یہ عقیدہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے، دلائل دیتا ہے، سمجھاتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کاش کہ امت یہ فریضہ بھی سر انجام دیتی، لیکن نادیدہ ہاتھوں اور قوتوں نے یہ جو فروعی مسائل ہیں اور یہ جو اپنے بناوٹی 15 صدیوں بعد کے گھڑے گئے خود ساختہ مسائل ہیں، ان میں دھکے دے کر اور زبردستی امت کو دھکیل دیا ہے۔ قرآن پاک میں 5 علوم ہیں، ان 5 میں سے 4 میں نے بتائے، علم الاحکام، علم المناظرہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بالموت، اور 5ویں نمبر پر ہے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے، علم التذکیر بایام اللہ،
کیا مطلب اس کا؟ ایام اللہ، ایام یوم کی جمع دن، اللہ ایام اللہ اللہ کے دن، اور تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرانا، یاد دلانا۔ التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرانا۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ سارے دن ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کے دنوں کو یاد کراؤ، کیا مطلب؟ کچھ دن ایسے ہیں جو کسی بندے کی انفرادی زندگی میں یا کسی قوم کی تاریخ میں خاص دن ہیں، جن پر اللہ نے اس قوم پر کوئی خاص احسان کیا ہے، کوئی خاص نعمت دی ہے، یا ان کو کسی عذاب، پریشانی، مشکل سے چھٹکارا دیا ہے۔ یہ مطلب ہے التذکیر بایام اللہ۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ جب تم قوم میں جاؤ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو میرے دن یاد کرایا کرو، فلاں دن یاد کرو جب تمہیں فلاں عذاب سے نجات دی، فلاں نعمت دی۔ اور اگر کسی بندے کی انفرادی زندگی ہے، بھلا یاد کرو کہاں پہلے تم کیا تھے اور پھر کیا بن گئے، کتنے بیمار تھے، لا علاج تھے، شفا کا کوئی امید نہیں تھی، سبحان اللہ اللہ نے شفا دی۔ یاد کرو بھلا اس وقت کو جب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی اور در در پہ ہاتھ پھیلانا ہوتا تھا۔ آج آپ کو اللہ نے ہر محتاجی سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیا ہے اور خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دی ہے۔ زندگی کے وہ دن بندے کی یا قوموں کی جس میں اللہ نے کوئی خاص انعام کیا ہے یا کسی عذاب اور مصیبت سے نجات دی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بِآیاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ساتھ حکم کیا کیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ دیکھو موسیٰ، اے موسیٰ نبی، تم جاؤ قوم فرعون کے پاس اور ان کو ظلمتوں سے نکالو اور نور ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ لیکن بہت سارے طریقے بتائے ظلمتوں سے نکالنے کے۔ ایک طریقہ یہ بھی بتایا جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ہے، اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، بنی اسرائیل کو اللہ کے دن کی یاد کراؤ۔ یاد کرو جب تم پر من و سلوہ اترتا تھا، یاد کرو جب تمہیں فرعون سے نجات تھی اور سمندر اور دریا میں گھر کونے سے بچایا تھا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ غیبی کھانا عطا فرمایا کرتا تھا، مختلف نعمتیں اور مختلف مصیبتوں سے چھٹکارے کے دن یاد کراؤ۔ اور یہ بھی اللہ نے ساتھ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اے موسیٰ نبی یاد رکھنا، بے شک میری آیات میں اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبار بھی ہے، سواد کے ساتھ صبار بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے جو شخص صبر کرنے والا ہے اس کو عربی میں صابر کہتے ہیں، اور جو شخص بہت زیادہ صبر کرتا ہے اس کو صبار کہتے ہیں۔ شکر کرنے والے کو عربی میں شاکر کہتے ہیں، اور جو بہت شکر کرتا ہے اس کو عربی میں قرآن کی زبان میں شکور کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کی زندگی میں نعمت دوں، شاکر نہیں شکور ہو، شاکر نہیں شکور ہو، اور اگر میں کوئی مصیبت دوں، صابر نہیں صبار ہو، بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اگر کسی بندے کی زندگی اس طرح ہو کہ وہ صبار بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، پھر میرا نبی، میرا کوئی بندہ میرے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سنائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کانوں کے رستے سے جب میرا حکم اور آیت اس کے دل میں اترے گی تو اس کا دل نور سے بھر جائے گا، اس کا وہ زبان سے کہہ پکارے گا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ ہم نے تیری بات سن لی اور ہم مانیں گے بھی،
اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں یقین ہے کہ غفور الرحیم ہے. تو یہ صبار اور شکور ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو میرے دن یاد کراؤ. اور اللہ کے دنوں کو یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ دنوں میں اللہ نے کوئی نعمت دی، اس کو یاد کرنا اور کرانا. کسی مصیبت سے چھٹکارا دیا، ان کو یاد کرنا اور کروانا. نمبر 2، علماء نے لکھا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرانے کا دوسرا مطلب ہے وہ دن زندگی کے یا تاریخ کے جن کے اندر ایسے واقعات ہوئے جن میں امت کے لیے کوئی عبرت یا ہدایت ہے، یا کسی وہ دن تاریخ کا یا زندگی کا کسی عظیم اسلام کی ہستی یا شخصیت کے ساتھ منسوب ہے، تو اس دن اور ڈیٹ کو، اس ہستی شخصیت کی سیرت بیان کرنا اور یاد کرنا اور کروانا، اس واقعے کو ذکر کرنا اور ذکر کرانا، یاد کرنا اور کرانا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، اللہ کی ترغیب اطاعت کی طرف آئیں اور اس کی نافرمانی سے جو ہے وہ ڈریں. اس اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا تھا، تذکیر بایام اللہ کا، آج کے جمعۃ المبارک پر میں اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دنوں کو یاد کرانے کے لیے، محرم الحرام ایک ایسا ماہ ہے جس کے ہر دن کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دن کہا جاتا ہے. اس کو بڑی نسبتیں ہیں. اس خصوصاً پہلے عشرے کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے بچ کر کنارے پہ لگی تھی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت جو ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. تو اس طرح کے، اور خصوصاً دیکھیں 10 محرم الحرام کو، جہاں اور بہت ساری نسبتیں اور بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں اس سے منسوب ہیں، وہاں بہت بڑا ایک سانحہ، بہت بڑا ایک واقعہ جس کو قیامت تک تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ ایک زخم چھوڑتا ہے، ایک افسردگی چھوڑتا ہے. شہدائے کربلا کا واقعہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل اولاد کی شہادت کا ایک واقعہ جس کو نسبت ہے اس کے ساتھ، اس کا یاد کرنا اور کرانا، یہ بھی تذکیر بایام اللہ میں ہے. اور اس سے پہلے محرم الحرام کی یکم کو اسلام کی مایہ ناز تاریخی شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی شہادت ہے اور اس کی نسبت ہے. تو قرآن کے اس حکم کے تحت میں آپ کی شہادت اور آپ کی سیرت کے ایک آدھ پہلو آپ کو سناتا ہوں، تاکہ قرآن کہتا ہے اللہ جس دن عمر دنیا سے گیا ہے، کتنے لوگ دنیا سے گئے؟ جاتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے جاتا ہے لوگ روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر دنیا سے گیا تھا اس دن اسلام عمر پر رویا تھا. لوگ جائیں لوگ روتے ہیں، عمر گیا ہے اسلام رویا تھا اس پر. ایسی تاریخی شخصیت گئی ہے. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہم اس کو یاد کرائیں، اس کی یاد دلائیں. میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدھ کا دن تھا، 26 یا 27 ذوالحج کا مہینہ تھا، اور فجر کی نماز کا وقت تھا. 63 برس حضرت عمر کی عمر ہو چکی تھی اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. صفیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، ترتیب دے چکی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف لائے. تکبیر کہی گئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا. ملعون ابو لؤلؤ فیروز قاتل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں موجود تھا. خود کش حملے، مسجدوں میں قتل و غارت اور شہادت کے یہ سلسلے شروع سے چلتے آئے ہیں. حضرت عمر کے پیچھے صف میں کھڑا تھا اور اس نے اپنی چادر میں خنجر کو جو زہر آلودہ تھا اس کو چھپایا ہوا تھا، اور آپ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ چکے. پیچھے سے ہی اس نے وار کیا، اور ایک نہیں، ماہر تھا، مجوسی تھا، آگ پرست تھا اور مہارت بڑی رکھتا تھا. ایک نہیں
4-5 مسلسل اور اکٹھے اور اچانک بڑی تیزی کے ساتھ اس نے آپ کو پیچھے سے وار کیے، جن کا جو اتنی شدت میں تھے اور مہارت میں تھے کہ آپ کا پیٹ مبارک پیچھے سے جس طرح زخم تھا، آگے پشت سے زخم تھا، تو پیٹ سے بھی آپ کا زخم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور آپ غش کھا کے مصلے پر گر پڑے، اور جب مصلے پر گرے تو آپ نے ابھی کچھ ہوش میں تھے، تو آپ نے خود کو مصلی رسول سے تھوڑا الگ کیا اور ساتھ ہو کے آپ لیٹ گئے، اور وہ شخص جس نے یہ حملہ کیا تھا پچھلے نمازی اور صحابہ تھے، اس کو پکڑنے لگے، لیکن وہ بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتا تھا، بھاگتے بھاگتے پکڑتے 13 صحابہ زخمی ہو گئے مسجد نبوی شریف میں، اور ان 13 زخمیوں میں سے 7 شہید ہو گئے، اور وہ 7 بھی ان کی لاشیں اور جسد مبارک مسجد نبوی شریف میں پڑے ہوئے ہیں، اور 13 زخمی ہیں، لیکن بالآخر ان کو ایک شخص نے، ایک صحابی نے ان کے اوپر چادر پھینکی، کیونکہ اس کے پاس خنجر تھا، جو بھی پکڑتا تھا اس کو مارتا، چادر پھینکی، اور چادر پھینک کر اس کو جو ہے وہ قابو کیا گیا۔ جب اس نے سمجھا کہ میں اب قابو میں آ گیا ہوں، تو اس نے چادر کے اندر سے خود کو اسی خنجر کے ساتھ جو ہے وہ مار ڈالا، تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایک نقصان کا آغاز ہوا، اس کی سازش کہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس نے خود کو مار لیا۔ لیکن جو بات میں اصل کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نیم بے ہوشی میں مصلی کے ساتھ پڑے ہیں، 7 صحابہ جو ہیں ان کے پڑے ہیں، دیکھیں تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اور پھر موت کا پیغام آیا ہے۔ میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، مگر اس وقت جب تم اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کسی کو یقین ہے کہ میری موت کس ڈیٹ کو، کس دن اور کس وقت آنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں نہ پتہ۔ جب ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، کیا پتہ کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہمیں موت آ جائے۔ ہم بدکاری کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، عین اسی گناہ کے وقت ہمیں موت آ جائے، کیا پتہ؟ آپ کو، مجھے کوئی یقین ہے کہ میں یہ بدکاری کرنے کے بعد توبہ کروں گا پھر موت آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئی ہے کسی کو؟ جب یقین نہیں ہے تو پھر تم اس بات کا تہیہ کر لو کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں ہمیں موت نہیں آنی چاہیے، اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے تو پھر تمہیں یہ ضرور کرنا ہوگا کہ ہر وقت تم اللہ کی فرما برداری میں رہو، ہر لمحہ اس کی اطاعت میں گزارو، پتہ نہیں کس لمحے موت کا پیغام آ جائے۔ تو حضرت عمر کی موت کا پیغام عین حالت نماز میں آیا۔ اللہ ان کی اس پیغام کے صدقے ہمیں بھی آخری ہمارا وقت اور موت کا وہ فرما برداری اور نیکی اور کلمے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات معذرت کے ساتھ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی میں مصلی کے ساتھ پڑے ہیں زخمی حالت میں، تو آپ نے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا جو اگلی صف میں کھڑے تھے، اور ایسے ہاتھ پکڑ کے اشارہ فرمایا، بول نہیں سکتے تھے اتنی بے ہوشی، ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور اشارہ کیا نماز پڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پر حملہ ہوا تھا، اگر ایمرجنسی ان کا علاج کیا جاتا، ٹریٹمنٹ کیا جاتا، ان کو لے کے چلے جاتے لوگ، ان کا بر وقت علاج ہو جاتا تو ممکن تھا کہ بچ جاتے۔ ویسے تو اللہ کی تقدیر ہے، اس کے آگے تو علاج جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی کارگر نہیں رہتے، لیکن اگر بر وقت حضرت عمر کا علاج ہو جاتا تو یقین تھا کہ وہ کچھ دیر اور امت کے پاس رہ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی جان کس انداز میں قربان کی، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا نماز پڑھاؤ، گرے ہوئے ہیں، حملہ ہوا ہے، زخمی ہیں،
اپنی فکر نہیں ہے کہ میں جاؤں علاج کراؤں ایمرجنسی لے جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ اور 7 بندوں کے اور بھی وہاں جسد پڑے ہوئے ہیں جن کی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد با جماعت نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اٹھایا، آپ اتنے میں بے ہوش ہو چکے تھے، اٹھا کے گھر لے آئے، اور جب آپ کو گھر لا کے چارپائی پہ لٹایا گیا تو تھوڑا سا ہوش آیا، تو آپ نے ہوش آنے کے بعد پہلا سوال جو امت سے کیا، آپ نے فرمایا نماز پوری کر لی سی؟ اور ساتھ ہی آپ نے پھر تاریخی جملے ارشاد فرمائے، لا اسلام من ترک الصلاۃ، اس بندے کا اسلام ہی کوئی نہیں ہے جس اسلام میں نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا۔ بر وقت علاج نہیں کیا تاکہ نماز نہ رہ جائے۔ 7 بندے پڑے ہوئے، سب کچھ چھوڑ دیا، مگر وہ حکم نہ چھوٹے، وہ طریقہ نہ چھوٹے جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے۔ اور ہم سب کچھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت میں آخری لمحے میں یہ پیغام دیا امت کو کہ قیامت تک آپ فرمایا کرتے تھے، فَمَا مَا تَطْلُبُونَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، قیامت تک جو قوم یا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ عزت نہیں دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ اللہ عزتیں نہیں دے گا، ذلیل کر۔ عزتیں صرف ان طریقوں پر ہیں جن طریقوں پر صحابہ چلے اور حضور چلا کر گئے تھے۔ مستند راستے وہی مانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر وہ دیوانے گئے، اور ہمارے لیے بھی مستند وہی راستے ہیں۔ اگر ہم عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ان طریقوں پر چلیں جو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو دے کر گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ امت کو وہی طریقے، وہی راستے، وہی ہدایتیں نصیب فرمائے۔